السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ پاک، ہم اپنی حفاظت کے لیے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 227 سے 228 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ان آیات میں آپ جان سکیں گے طلاق کی اقسام اور اس کے احکامات، اس کے علاوہ مطلقہ کی عدت کے بارے میں تمام معلومات۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 227۔ وَإِنْ عَزَمُوا، اور اگر انہوں نے ارادہ کیا، الطلاق کا، طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی 4 ماہ کا عرصہ گزر جانے پر شوہر کو بہرحال فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے میری اس سے پہلی ویڈیو دیکھی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ الہ سے مراد ہے کہ شوہر غصے کی حالت میں یا ناراض ہو کر یہ قسم اٹھا لے کہ میں آج کے بعد بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اور بیوی جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے معلق ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ کا ایک قانون مقرر کر دیا تھا، جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 226 میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے الہ کے بارے میں 4 ماہ کا ایک قانون مقرر کر دیا تھا کہ 4 ماہ کے اندر شوہر رجوع کر لے۔ تب تک یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ 4 ماہ کے بعد طلاق ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 227 آیت میں دوبارہ فرمایا کہ 4 ماہ کا عرصہ گزر جانے پر شوہر کو بہرحال فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو وہ رجوع کرے یا طلاق دے۔ اب عورت کو مزید معلق نہیں رکھا جا سکتا۔ رجوع کی صورت میں چونکہ قسم توڑنا ہوگی، لہٰذا اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو لوگ جہاد کے لیے گھروں سے دور گئے ہوں انہیں 4 ماہ بعد لازمی طور پر گھر بھیجا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم غالباً اسی آیت سے استنباط کرتے ہوئے جاری فرمایا تھا۔ اس کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت بھی فرمائی۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باپ بیٹی کا رشتہ ہے، مگر دین کے معاملات میں شرم و حیا آڑے نہیں آتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واللہ لا یستحیی من الحق، یہ سورہ احزاب میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا حق بات بتلانے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ایک عورت کتنا عرصہ اپنی عفت و عصمت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 4 ماہ، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کے بارے میں یہ حکم جاری فرما دیا کہ انہیں 4 ماہ سے زیادہ گھروں سے دور نہ رکھا جائے۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، انتظار کریں، انفسہن، اپنے تئیں، ثلاثۃ، 3 قروء، مدت حیض، ولا یحل، اور جائز نہیں، لہن، ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فی، میں، ارحامہن، ان کے رحم میں، ان کننا، اگر ہوں، یؤمنہ، ایمان رکھتی، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر،
وبعولتہن اور خاوند ان کے لیے حق کو زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کی واپسی کے لیے فی ذالک اس میں ان اگر ارادو وہ چاہیں اصلاحاً بہتری یا صلح وَلَهُنَّ اور عورتوں کے لیے مثل الذی اس جیسی جو کہ علیہن عورتوں پر فرض ہے بالمعروف دستور کے مطابق وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے علیہن ان پر درجات ایک درجہ ہے واللہ اور اللہ تعالی عزیز غالب ہے حکیم و حکمت والا ہے اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کر رکھیں اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارحم میں جو کچھ بھی پیدا کیا وہ اسے چھپائیں اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر ان سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران میں اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتے ہوں اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء طلاق کے بعد عورت کے لیے 3 ماہ کی عدت ہے اس عدت میں شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں البتہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے طلاق رجعی کے بعد ابھی اگر عدت ختم ہو جائے تو اب شوہر کا رجوع کا حق ختم ہو جائے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ 3 حیض کی مدت اس لیے مقرر کی گئی کہ معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں اگر عورت حاملہ ہو لیکن وہ اپنا حمل چھپا رہی ہو تاکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اسی کے پاس رہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا اسے رجعت کہتے ہیں شوہر کو حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں لیکن یہ حق تیسری طلاق کے بعد حاصل نہیں پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 33 اور 49 میں واضح کر دیا کہ عدت گزارنا اسی وقت واجب ہے جب میاں بیوی کے درمیان خلوت ہو چکی ہو اگر اس سے پہلے ہی طلاق ہو گئی یعنی ایک غیر مدخولہ عورت ہے اس کو طلاق ہو گئی نکاح تو ہوا تھا لیکن پراپر ابھی ازواجی زندگی شروع نہیں ہوئی یعنی شادی پراپر نہیں ہوئی رخصتی نہیں ہوئی ان کی تو ایسی عورت کے لیے عدت واجب نہیں ہے سورہ طلاق آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جن عورتوں کو حیض ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو یعنی بہت ضعیف عورتیں ہوں بڑی عمر کی عورتیں ہوں یا ابھی آنا شروع ہی نہ ہوا ہو یا چھوٹی ہو تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے اور اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کی پیدائش پر ختم ہو جائے گی جاہلیت کے دور میں عورت کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اس آیت نے بتایا کہ شوہر اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے برابر ہیں البتہ اتنا ضرور ہے کہ زندگی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر اور نگران بنایا ہے جیسا کہ قرآن کریم نے سورہ نساء آیت نمبر 34 اور 4 میں واضح فرما دیا اس لحاظ سے ایک کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے یعنی مرد کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نگران مقرر کیا عورتوں کے لیے جیسا کہ آج ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں طلاق کے احکامات کے بارے میں پڑھا تو اسی سے ریلیٹڈ کچھ طلاق کے بارے میں مزید انفارمیشن آپ کو بتانا چاہتی ہوں طلاق کی 3 قسمیں ہیں اس اعتبار سے کہ کتنی دے اور کب دے یعنی طلاق دینے کے حوالے سے اس کی 3 قسمیں ہیں طلاق احسن یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایسی
तहर यानी हैज से पाकी की हालत में जिसमें इससे हम बिस्तरी ना किया हो उसे एक तलाक रजई दे। तलाक हसन ये है कि शोहर बीवी को 3 अलग अलग तहर यानी अलग अलग महीने में 3 तलाकें दे और वो भी पाकीज़गी की हालत में। यानी एक पाकीज़गी की हालत में तलाक, फिर दूसरे तहर में दूसरा तलाक और फिर तीसरे तहर में तीसरा तलाक दे। इसको तलाक एहसन भी कहते हैं, तलाक मुअस्सर भी कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तलाक के तरीके को पसंद फरमाया। तलाक बिद्दत ये है कि शोहर बीवी को एक ही मर्तबा में या एक ही तहर में 3 तलाकें दे। यानी जब शोहर एक ही मर्तबा में या एक ही तहर में 3 तलाक देगा तो तीनों वाक़या हो जाएंगी। तलाक की मजीद 3 किस्में हैं इस एतबार से कि तलाक के बाद रजू का हक है या नहीं और कब तक है। तलाक रजई इसमें शोहर को बीवी की इद्दत के अंदर अंदर बिना दूसरा निकाह किए रजू का हक है और इद्दत गुजर जाने के बाद दोबारा निकाह करके रजू कर सकता है। यानी रजू का हक तो हासिल है लेकिन दोबारा निकाह करके। तलाक बाइना इसमें शोहर बीवी की इद्दत के अंदर या इद्दत के बाद दोनों सूरतों में दोबारा निकाह करके ही बीवी को वापस ला सकता है। यानी इद्दत के अंदर भी अगर वो रजू करता है तो दोबारा निकाह करेगा, इद्दत के गुजर जाने के बाद भी अगर दोबारा निकाह करने का हक उसको हासिल है। तलाक मुगालिजा कि जब शोहर एक ही मर्तबा या अलग अलग बीवी को 3 तलाकें दे तो वो अब बीवी को दोबारा अपने निकाह में नहीं ला सकता। तलाक मुगालिजा हो जाने के बाद दोबारा निकाह की गुंजाइश खत्म हो जाती है, यानी रजू करने की कोई सूरत बाकी नहीं रहती। लेकिन अल्लाह ताला ने एक सूरत मुकर्रर रखी जिसको हलाला कहा गया। वो ये है कि बीवी की कहीं दूसरी शादी हो गई हो और किसी वजह से दूसरे शोहर ने भी इसे तलाक दी हो या शोहर की वफात हो चुकी हो। इसके बाद साबका शोहर से शादी जायज है, इसी को हलाला का नाम दिया जाता है। लेकिन याद रहे कि ये महज औरत की पहले शोहर से शादी कराने के लिए औरत का किसी और से शादी करना कि वो शादी के बाद तलाक दे, ये सरासर हराम है। क्योंकि ये हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जाए यानी इस नियत से हलाला किया जाए कि पहले के पास वापस जाना है, तो ये दोनों पर अल्लाह ताला ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।